کیا کہتے ہیں برگیڈی صاحب، مولانا صاحب ان ملاقاتوں میں شامل یا موجود نہ رہنے کی ریزن آپ کو کوئی نظر آتی ہے جس پر وہ ناراض ہیں؟ نہیں دیکھیں جسٹس بالکل ہے، اس لیے کہ اگر آپ نے دیکھا کہ تمام پی ڈی ایم کو متحد کرنا، ان کو متحرک کرنا، پھر اینڈ میں آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے اندر جا کے ریڈ زون میں انہوں نے وہاں پر جلسہ بھی کیا، وہ سارا ان کا مرونے منت، جس کی وجہ سے، اور پھر ظاہر ان کو ریوارڈ بھی ملا، ایسی بات نہیں ہے، ان کا ہم زلف جو ہے وہ وہاں کے گورنر ہیں کے پی کے، پھر ان کا احسان لا جو ہے وہاں کا میئر ہے، پھر اس کے بعد بیٹا فیڈرل منسٹر ہے، ہر لحاظ سے لکٹ کے، بٹ دس از اے ٹائم از کمنگ فار الیکشنز. تو اگر زرداری صاحب اور اس کے بعد میاں نواز شریف کی میٹنگ ہوئی ہے تو ہی مسٹ بی فیلنگ کٹ آف کہ جی مجھے نہیں بلایا گیا، مجھے مذاکرات نہیں بتایا گیا، یا مجھے اپڈیٹ نہیں کیا گیا، اینڈ آئی واز لیفٹ آؤٹ. وہ اس بات کا ان کو میرے خیال میں رنج بھی ہے، وہ رائٹلی سو، کہ اس موقع پہ چاہیے تھا کہ ان کو بھی وہاں بلا لیتے اور ڈسکشن میں حصہ بنا لیتے. اور وہ ظاہر ہے کہ کیئر ٹیکر گورنر بھی اپنا شیئر مانگیں گے، اس کے بعد سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو بعد میں جو بھی ہوگی وہ کر لیں گے اس کے ساتھ، بیکاز کے پی کے میں مولانا فضل الرحمان کا ووٹ بینک ٹھیک ٹھاک ہے، بلوچستان میں بھی ہے. اس میں تو پی دیکھیں ایم ایل بگیڑی صاحب ایک چیز اگر میں آپ سے پوچھوں، اس میں کوئی شک نہیں، جب ایم ایم اے والا رول دیکھا تو اس میں مولانا صاحب کی جماعت کا رول بہت زیادہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ آپ سے جو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب کو ان مذاکرات یا ان ڈائیلاگز کا حصہ نہ بنانا، اس کی کوئی وجہ آپ کو دکھتی ہے؟ لیکن there might be some reason which they don't want to tell each and everything. مولانا صاحب نو اٹ، کیونکہ یہ جو الائنس ہو رہا ہے اس کے اندر میں بھی کوئی ایفن پارٹس ہوں گے جس میں مولانا فضل الرحمان کو نہیں چاہتے ہوں گے شامل کریں، ادروائز یہ پاسبل نہیں تھا کہ ان مذاکرات میں مولانا فضل الرحمان کو نہ شامل کریں. مینس کہ وہ آپس میں بیٹھ کے کوئی الائنس کر رہے ہیں، کیا الائنس کر رہے ہیں کہ پنجاب میں کتنی سیٹیں ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں، سندھ میں پی ایم ایل این ڈیمانڈ کرے گی کہ ہمیں اس کے اوپر ورسز کتنی آپ سیٹس وہاں پر دیں گے. یہ چیزیں ہیں جس میں میرے خیال جے یو کے ساتھ وہ ایسی چیزیں نہیں کرنے چاہ رہے ہیں جو کے پی کے میں کریں گے، علیحدہ میٹنگ کریں گے. بٹ آئی تھنک ناؤ سنس دے ریئلائز کہ ہی از ناٹ ہیپی، تو میاں نواز شریف ان سے ملاقات کریں گے، اور وہ ان کے تحفظات بھی دور کر دیں گے. میٹنگ کی جو سیدھا پوائنٹ ہے ضرور بتا دیں گے، میں بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت سینسر کر جائیں. بٹ دا ایشو از کہ میں آلویز فیل کہ یہ مذاکرات پاکستان میں ہونے چاہیے. دیکھیں پاکستان کے بارے میں ایوری تھنگ شوڈ بی ڈسکسڈ اینڈ سیٹلڈ ان پاکستان، ناٹ ان لنڈن، دبئی میں، کہیں بھی. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ میاں صاحب کی پرابلم ہے کہ ابھی ان کے کیسز ختم نہیں ہوئے، ان کی لیگل ٹیم نے ابھی تک ساری فارمیلٹی کمپلیٹ نہیں کی ہے، جس کی وجہ سے ان کو، کیونکہ وہ کنوکٹ تھے اور جیل سے گئے تھے، اس لیے کوئی کمپلیکیشنز ہیں جس کی وجہ سے وہ ابھی تک آ نہیں سک رہے ہیں. بٹ آئی تھنک کافی اسپیڈ سے آپ دیکھیں تو کیسز ختم ہو رہے ہیں. الٹیمیٹلی میاں صاحب ملے گا، ویسے بھی ان کو رائٹ بنتا ہے کہ آئیں اپنی پارٹی سنبھالیں اور ایک فیئر فیلڈ ان کو ملے، جو پہلے سے وہ کرتے نہیں کہ مجھے موقع نہیں ملا. لیٹس سی ہاؤ دے کین ٹریٹ، بٹ الیکشن گوئنگ ٹو بی ویری ڈیفیکلٹ، کیونکہ صرف پی ڈی ایم نے ڈیلیور نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا. اینڈ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ ان کی پرابلم کیا تھی. But now is the time they will have to really take something extra out of their pocket to give relief to people Pakistan، تاکہ وہ اپنا ووٹ بینک بڑھائیں. اس وقت ان کے پاس، عوام کے پاس جانے کے لیے کوئی خاص ووٹ بات نہیں ہے. وہ ووٹ کو عزت کو پوائنٹ، اب تو سلوگن پران ہو گیا. کیا نیا سلوگن دیں گے، کیا مینیفیسٹو بنائیں گے، کیا عوام کو بتائیں گے ہم 6 مہینے میں کیا آپ کے لیے کر سکتے ہیں، آنے کے بعد الیکشن کے بعد بالکل ہم صحیح کیا بات ہے کریں سر. گے. صرف یہ تو کہنے سے رہے کہ میاں نواز شریف واپس آئیں گے تو ووٹ بینک بن جائے گا، میاں نواز شریف واپس آئیں گے تو جماعت میں ایک نئی روح پھونک دیں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا. بڑے بڑے والیوم سے 10 والیوم بن گئے. آج بھی اگر میں اسپیشل کورٹ سینٹرل لاہور کے منی لانڈرنگ کیس کا فیصلہ دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، اس میں مجھے اندازہ ہوا والیوم 7 کا ذکر کیا، اور جج صاحب نے بڑے ریمارکس دیے، بڑے برملا سخت ریمارکس دیے. انہوں نے کہا کہ بھئی تھا کیا اس والیوم میں نے تو پڑھا ہے. آپ کیا تفتیشی افسر سے انہوں نے کہا کون سے ایسے آپ نے بیانات قلم بند کر لی ہیں؟ کوئی بیان قلم بند نہیں ہوا وزیر اعظم شہباز شریف کے صاحبزادے سلیمان شہباز کے حوالے سے. اسی طرح 10 والیوم کا ذکر ادھر نواز شریف صاحب کے حوالے سے تھا. برگیڈی صاحب کیا نکلا ان والیومز میں؟ ہمیں تو بڑا بتایا جاتا تھا، ڈرایا جاتا تھا کہ والیومز میں پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور شہزاد اکبر صاحب ہی بتاتے تھے، بلکہ فواد چودھری صاحب اور یہ سارے. دیکھیں یہ ابہام پیدا کیا گیا کہ پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہے والیوم. یہی بات یہ کرتے ہیں کہ جج کو کیس کہ انصاف کے سارے تقاضے، پروسیکیوشن اور ڈیفینس کی ایویڈنس پراپر ریکارڈ ہونی چاہیے، اس کے بعد اس کی فائنڈنگ ہونی چاہیے کہ ہم نے اس ایویڈنس کیا عکس کیا ہے، اور اس کے بعد آپ اس کے بعد ریکمنڈیشن کرتے ہیں جو بھی سزا دیتے ہیں. سو میرے خیال میں جب آپ ایسے ہیومن رائٹ نہ دکھائیں، دیٹ واز
اس وقت بھی تھا کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ صرف یہ کہا گیا پتہ نہیں کیا اس میں غلطی کوئی سیکورٹی ایشوز ہیں، یہ اٹ واز ویری انٹرو. یہ بات ہے کہ ہم جب بھی انکوائری کریں یا اس لے کر جائیں وہ پراپر انصاف کے تقاضے نہیں ہیں. کہیں اس میں کوئی تاکہ جج کو فیصلہ کرنے میں بہت آسانی ہو. اور اسی وجہ سے اتنے برہمی کا کیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 7 والیوم میں کچھ بھی نہیں تھا، پھر 10 میں بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی، اور بہت زیادہ اتنا بھام کی کہ پتہ نہیں اس کے اندر کیا یہ پٹاری میں سے کیا نکلے گا. تو آئی تھنک ان چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. ریپوٹیشن unnecessary کسی کی اسپوائل نہیں کرنی چاہیے، ویدر اٹ از میاں نواز شریف، اٹ از زرداری صاحب یا کوئی اور پارٹی، جب تک سالڈ پروسیکیوشن ایویڈنس ایکشنیبل آپ کے پاس نہ ہو. اچھا، آپ کی بات بالکل درست ہے بریگیڈیئر صاحب. میں یہ چیز ہمیشہ اس پر بات کرتا ہوں، آپ کسی پر الزام لگائیں، پھر وہ الزام کو لمبا کھینچیں، اس کے لیے باہر کی ایک کمپنی بھی ہائر کر لیں، پھر وہ بھی آپ کے اگینسٹ ہو جائے، پھر آپ اس میں پیسے انویسٹ کریں اور الزام کو ثابت کرنے کی کوشش کریں. ان کے اپنے دور میں بھی ایسا کچھ نہیں ہوا کہ وہ الزام ثابت ہو سکا ہو. کیا کہتے ہیں بریگیڈیئر صاحب؟ تب بھی ہم نے کوئی اس کا رزلٹ تو نہیں دیکھا. دیکھیں یہی میں بات کر رہا ہوں نا کہ آپ کا طریقہ یہ نیب کے اندر بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پہلے ایون کمپلینٹ ویریفیکیشن میں یا انکوائری کے انیشیل اسٹیج پہ ہم اریسٹ کر لیتے ہیں، اور وہ پھر آپ کو 90 ڈیز سے زیادہ بھی آپ نے لوگوں کو اریسٹ رکھا ہے. نیب میں جب ایک کیس بنائے جاتے تھے تو اس 99 آرڈیننس میں بیسیکلی شک رکھی گئی تھی تاکہ پیسہ ریکور کیا جائے. آپ نے کمپلینٹ ویریفیکیشن، آپ نے انکوائری سٹیج پہ اگر وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے جی کہ میں نے کیا ہے، تو پھر اس کو ہم آپ اس کو چھوڑ دیتے تھے کہ سزا نہیں دی جاتی تھی، بلکہ وہ پلی برگینی ہوتی تھی. وہ سپریم کورٹ نے ختم کر دی، جس سے سپریم کورٹ کی جو اسٹرینتھ تھی وہ ختم ہو گئی. وہ مقصد یہ تھا کہ لاؤ ڈراؤ کیس بناؤ، پیسہ ریکور کرو، اگر لوٹا ہوا کنفرم ہے اور وہ ایکسیپٹ کرتا ہے جی میں پیسہ دیتا ہوں میری جان چھوڑ دیں، وہ ختم ہو. اس لیے اب یہ پرابلم شروع ہو گئی ہیں. آئی تھنک ان نیب کو دیکھیں آئندہ کے لیے بھی ہمیشہ یہ بہت اچھا ادارہ ہے، لیکن اس کے قوانین پرانے ہیں، آپ اس کو اور بہتر کریں، بہتر ٹو این ایکسٹینڈ کہ اس میں کوئی لوپ ہو رہا ہے، جہاں غلطیاں اس کو ٹھیک کریں. لیکن بریگیڈیئر کسی صاحب آپ کی بات ایک جگہ پر